روکو نا مجھے لوگو دیوانہ ہوں میں دیوانہ روکو نا مجھے لوگو دیوانہ نہیں رہتے جذبات مدینے میں قابو میں نہیں رہتے جذبات مدینے میں وہ دن بھی تو آئے گا پہنچیں گے ظہوری سب وہ دن بھی تو آئے گا پہنچیں گے ظہوری سب اترے گی غلاموں کی بارات مدینے میں اترے گی غلاموں کی بارات مدینے میں تمہارے سامنے قبلہ پیر و مرشد پیر طریقت رہبر شریعت آل نبی اولاد علی حضور قبلہ سید محمد ذیشان رسول بخاری سے آپ کے سامنے خطاب فرمائی سے آپ سارے حضرات کس نیت نہ نعرے دا جواب دے سو کہ اگر آپ اللہ تے او دے رسول دا نام بلند کر سو اللہ پاک آدھے نا دا صدقہ تے آدھے حبیب دے نا دا صدقہ مرحومہ دے درجات نو بلند فرما جانسی نعرہ تکبیر کوشش کرے کوئی زبان خاموش نہ روے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری قبلہ پیر و مرشد سید محمد ذیشان رسول بخاری سے ونصلي ونسلم على سيدنا حبيبنا وشفيعنا مولانا وملجأنا ومأوانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم سبحان الله سبحان الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا ایہا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون صدق اللہ مولانا العظیم۔ طبیعت اجازت دے تو سبھی احباب خلوص کے ساتھ
درود و سلام کی تلاوت فرمائیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وأصحابك سيدي یا شفیع المذنبین۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات پرانوار پر بے شمار ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے عزیزو، اللہ کریم کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں نسبت مصطفیٰ کا کلادہ عطا فرمایا۔ میرا اور آپ کا یہ سفر دعا کی خاطر ہے، اللہ کریم جناب رسالت مآب علیہ السلام کے ذکر پاک کا وسیلہ مرحومہ مائی صاحبہ کے حق میں قبول فرمائے۔ اللہ کریم ہماری خطاؤں کو معاف فرما کر ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے۔ سورہ آل عمران کی آخری آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ کریم نے اہل ایمان سے مخاطب ہو کر کرنے کے لیے 4 کام ذمہ لگائے۔ سبحان اللہ، کیا کہنا، کیا کہنا، ویسے تو رب رسول کسی شے دا ذکر صرف ہکے واری بھی فرما چھڈن تا مومنا استے حرف آخر دی حیثیت رکھتا، یعنی سرکار کے تمام فرامین ایسے ہیں کہ اگر محبت کی نگاہ سے دیکھا جائے تو حضور کی ایک ایک حدیث پر پوری پوری زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ تھوڑا سا شوق آپ اپنا بڑھا لیں، یعنی سرکار دی ہکے ہکے حدیث تے بھی پوری پوری حیاتی گزاری جا سکتی ہے۔ مثلا سرکار فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار فرماتے ہیں، اچھا آپ ترجمے پر ذرا دھیان فرمائیں اور ایمانداری سے ہر بندہ سوچے کہ کیا اس حدیث پر پوری زندگی گزاری جا سکتی ہے کہ نہیں گزاری جا سکتی۔ آقا فرماتے ہیں تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے بھی وہی شے پسند نہ کر لے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ سنو، بیٹھ جاؤ، انہوں چھڑ دو، تساں بھی سنو۔ کوئی شخص اس وقت تک حضور فرماتے ہیں مومن نہیں ہو سکتا جس ویلے تائیں براز تے بھی اوہ شے پسند نہ کر لے جیڑی آپ واسطے کرتا ہے۔ یعنی اگر مجھ سے پوچھے تو یہ حضور کا وہ فرمان ہے کہ جس کے سہارے کوئی بھی بندہ مومن خلوص کے ساتھ اپنی پوری حیاتی گزار سکتا ہے۔ میرے نبی کا دوسرا فرمان ہے، آقا فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، گالی مک گئی۔ سرکار نے فرمایا عمل دا دار و مدار ہے ہی بندے دی نیت تے۔ لیکن تہاڈی نظر میرے چہرے تے، میری نظر تہاڈے چہرے تے، جنہاں دا میں ذکر کردا پیا انہاں دی نظر اپنی نیتاں تے۔ کون کس نیت سے آتا ہے، کون کس نیت سے سناتا ہے اور کون کس نیت سے سنتا ہے۔ یہاں سے 6-7 8 لاکھ روپے کا خرچہ کر کے کوئی شخص چلا جائے حج کرنے کے لیے تو مٹھو نیتیں ہوئے کہ پیچھا میں ہٹ دے، اس وقت بندے ساری عمر میں نو حاجی صاحب کرتے سلوٹ کر سکتے، چالی دیں اس بٹھی اجبال چھٹے۔ عمل بڑا تھا، نیت گندی تھی، 0/0۔ اور دوسری طرف کوئی شخص
کھری نیت کے ساتھ راستے میں جاتے ہوئے گلی اچ پیا وٹا ہٹا تے پاسے تے چکرے سرکار فرمیندے نیت کھری آئی رب تیرے کھاتے صدقے دی نیکی دا ثواب عطا۔ تو عمل کا دار و مدار میرے دوستو ختم شریف میں آنے والے بھائیوں وہ انسان کی نیت پر ہوتا ہے، نیت پر، انسان کی نیت پر۔ سرکار کا یہ وہ فرمان ہے جس کے سہارے پوری زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ اچھا اب ترجمے پر آپ نے غور فرمانا ہے۔ اللہ فرماتا ہے خاص طور پر جو یہاں پر مرحومہ مائی صاحبہ کے گھر والے بیٹھے ہوئے یہ آیت ان کے لیے ایک یوں سمجھے مرہم کی حیثیت رکھتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، چار کام ذمہ دے۔ پہلا کام ہی اللہ یہ فرمایا اسبرو وصابرو، آپ بھی صبر کرو تے بندیاں نو صبر کرن دی تلقین بھی کرو۔ صبر وہ چیز ہے جس کا ذکر اللہ نے اپنے قرآن میں 100 سے زیادہ مرتبہ فرمایا۔ اب آپ سارے بزرگ بیٹھے ہیں، عمر میں مجھ سے بڑے ہیں، دیکھیں آپ مجھ سے اتفاق فرمائیں گے وڈیاں وڈیاں گلاں بندہ چھڑ دے جی آپ دی زندگی میں اور تساں اسے ہکے صفت صبر نو داخل چکریے تو ہمیں محسوس ہوگا کہ ہمارے تعلقات ٹوٹنے کی بجائے جڑنا شروع ہو گئے۔ متفق ہیں تو مجھے زبانیں کھول کر بتائیں۔ ان وڈے وڈے دعوے ایک پاسے صرف اسے صفت صبر نو بندہ داخل کر دے، زندگی سوکھی کائی نہیں۔ دیکھیں نا چونکہ آپ کمرہ امتحان ہے چاہے یہ جہان جس میں اس وقت میں اور آپ بیٹھے ہیں یہ کمرہ امتحان ہے، یعنی امتحان کچھ آپ دی حیاتی دی پیشی دے نیڑے، کچھ دیگر دے نیڑے تو کچھ مغرب دے نیڑے۔ ہر بندہ کمرہ امتحان میں تے بڑا ہی بھولا تے سادہ ہے وہ بندہ جیڑا امتحان دے کمرے چ بیٹھا سکون لبدا ہے۔ یہاں تو ایک سانس کا حساب ہے، یہ لکھ رہے ہیں ایک سانس کا حساب ہے کمرہ امتحان میں۔ صرف میں اور آپ اسی صبر کو داخل کر دیں تو ہمیں لگے گا ہماری زندگی سے بے سکونی ختم ہوتی جا رہی ہے اور سکون شامل ہوتا جا رہا ہے۔ زندگی سوکھی نہیں، اینو سوکھا بناونا پمدا ہے۔ جملہ میں آکسا جس لئے سارا دی توجہ میری طبیعت مطابق ہو گیا۔ زندگی سوکھی کوئی نہیں، اینو صوفی جی سوکھا بناونا پمدا ہے۔ کیویں کچھ سہتے تے بہت کچھ نظر انداز کرتے۔ زندگی سوکھی ہوندی ہے کچھ سہتے تے بڑا کچھ نظر انداز کرتے، ہوئی نو ان ہوئی کرتے بڑا کچھ۔ پھر ہوتی ہے زندگی جڑا بندیاں دیاں گلاں ہوندیاں نا، گلاں نو بھلن دا فن یہ بھی بڑا بڑا فن ہے۔ گلاں نو بھلن دا فن، میں دو جملہ دا پیا، گلاں نو بھلن دا فن یا پاگل نو ہوندا ہے تے یا کسے کامل نو ہوندا ہے۔ یہ دو بندے سکھی یا پاگل سکھی رہندا ہے بھی انہوں گلاں چیتے نہیں رہندیاں تے یا کامل سکھی رہندا ہے بھی وہ سنتے تے اللہ دی توفیق نال انہوں نے بھلا چھڑدا۔ پچھلیاں گلاں تے اڑ نہیں جاتا۔ تو اللہ فرماتا ہے اسبرو وصابرو، آپ بھی صبر کرو۔ اسبرو پہلے تو آپ صبر کرو، وصابرو اور پھر لوگوں کو صبر کرنے کی تلقین بھی کرو۔ یہ حکمہ نہ اور بھی ہے۔ اسبرو وصابرو، اللہ فرماتا ہے جڑے امتحان تانوں رب دی طرفوں آمن انہاں امتحاناں تے بھی صبر کرو۔ وصابرو تے جڑیاں تکلیفاں تانوں مخلوق دی طرفوں آمن انہاں تکلیفاں تے بھی صبر کرو۔ ہتھے بکھے نہیں بہو،
چونکہ مومن دے کول دو راہ ہوندے، نعمت لب جاوے تے شکر ہے، نعمت لگی جاوے تے صبر ہے، شکوے دا تریا راہ مومن دے کول ہوندا ہی۔ دو کام، اسبرو و صابرو، صبر کرو، لوگوں کو صبر کرنے کی تلقین کرو۔ تریا کام کیڑا ہے؟ ورابطو، اللہ فرمائندا ہے ڈھلے مٹھے ہوتے سستی دا مظاہرہ نہ کرو۔ ورابطو، اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے ہر وقت تیار رہو۔ تے چوتھا کام، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اپنے اللہ سے ڈرتے بھی رہو۔ مولا انہاں چار کماں دا نتیجہ کے نکل سی، آپ بھی صبر کریے، بھراواں نو صبر دی تلقین بھی کریے، ہر وقت تیری راہ نکلن واسطے تیار بھی رویے، تے ادھر ڈردے بھی رویے۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ فرماتا ہے لعلکم تفلحون، میں تمہیں دنیا میں اور قبر میں اپنی بارگاہ سے کامیابی کی سند جاری فرما۔ اگر ترجمہ تھوڑے تئیں اپڑ گیا ہو ترجمہ تو دو گلاں ہن صبر تے جلدی نال قبول فرما لو۔ ایک گل تو میں عرض کر سا جویں جڑے کہ جنہاں نوں تکلیف آئی ہے مائی صاحبہ دی جدائی دے نال، جاون دے نال، پہلی حدیث پاک سرکار دو عالم علیہ السلام ارشاد فرمیندے، اچھا ایک گل سنن والی ہے سرکار دا، حضور فرماتے ہیں کہ جب اللہ اپنے فضل سے کسے بندے نو عزت دیون دا ارادہ کر لوے، عزت او شے ہے کہ بندے روزی تے سمجھوتا کر جاندے، عزت تے سمجھوتا نہیں کر۔ دعا کر دے نہیں یا اللہ تھوڑی دیر پر عزت آئی دے، یعنی جی بے عزت ہویا سانو رزق بھی گھنا لبدا ہے تو سانو نہیں چاہیدا، تھوڑی لبے پر عزت دے۔ بندے رزق تے سمجھوتا کر جاندے بھی چلو تھوڑا سہی، پر عزت تے سمجھوتا نہیں کرتے۔ اچھا ہن سرکار فرمیندے اللہ آپ دے فضل نال جس بندے نو، کسے بھی بندے نو عزت دیون دا ارادہ کر لوے تو مڑ اللہ پاک او دے نامہ اعمال تے نگاہ کردا ہے ایدی کیڑی نیکی ایسی ہووے جن دے وسیلے نال میں انو عزت دیواں۔ چونکہ رب عادل، کیا ہے؟ عادل، عدل کرتا ہے، یعنی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ فرماتے ہیں جے نو چاہواں عزت دیواں، جے نو چاہواں ذلت دیواں۔ بندے سمجھدے نے میاں جے عزت لب جاوے کسے کام تو آندے نہیں میری محنت ہے، محنت ہے، تے جے ٹرالی دے مگروں گنا چھکتے جتیاں کھا لوے تو آندے جو اللہ دی مرضی۔ بے نیاز جو ہویا کھلے بعد کے بے نیاز جو ہویا، جے نو چاہوے عزت دے تے جے نو چاہوے چنگا کام چا کرو، میں جو کیتا تے مسیتوں بیٹری چاہتے تے پکھا لا تے تے ٹوڑیاں لا تے جے کھلے چال کھلوے تے آندے نو تو بے نیاز ہے، جے نو چاہوے میاں ذلیل چا کرے موت مالک جو ہویا۔ ایسا نہیں ہوتا، اللہ عادل ہے، جے کسے نو عزت دے سی تو کسے وجہ تو دے سی، بولو جے بول سکتے ہو، جے کسے نو ذلیل کر سی تا بھی کسے وجہ تو ذلیل کر سی۔ یعنی یہ تو نہیں نہ ہوتا کہ بلا وجہ ہی بغیر کسے وجہ دے ایویں کسے نو عزت چ دے وے بغیر وجہ دے خدا پناہ ایویں کسے نو ذلیل چ کرے، ایسا نہیں ہے۔ یعنی اس گل دا مطلب تا خدا پناہ اے ہویا کہ اگر اللہ حسین نو عزت دیتی ہے تو بغیر کسے وجہ تو، تے یزید رسوایا ہو تو بغیر کسے وجہ نہ، حسین کو عزت ملی ہے تو کسی سبب سے ملی ہے، اور یزید اگر لانتی بنا ہے تو کسی وجہ سے بنا ہے۔ میرے خیال گل لپڑ دی پئی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اگر اللہ جس ویلے بھی کسے بندے نو عزت دیون دا ارادہ کرے تو پھر اودیاں نیکیاں ایس پاسے کھاتے تے نگاہ فرمیندا ہے تے ویندا بھی کوئی نیکی دی ایسی لباں جڑی اس 50 سال 35 سال 40 سال 60 17 سال وچ کیتی ہوئے او دے ذریعے اینو عزت دیواں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تے سرکار فرماندے نیکی ای ہو جئی او دے کھاتے وچ کوئی ہوندی نہیں، نیکی نہیں ہوتی جبکہ اللہ فیصلہ کر چکا ہوتا ہے کہ میں اینو عزت دیونی ہی دیونی ہے، نیکی او دے کول ہوندی کوئی نہیں۔ تو پھر وہ طریقہ کیویں ہوندا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں پھر اللہ اس بندے نو کسے امتحان وچ مبتلا کر چھڑدا ہے، سبحان اللہ، یا واہ یہ گھاٹا پہ جاسی
یا صحت وچ گھاٹا پہ جاسی یا رزق وچ گھاٹا ہو جاسی یا کچھ دیاں واسطے طبیعت دا سکون چاہوں جاسی یا کسی پیارے دی جدائی آ جاسی موت دی صورت وچ اللہ اس بندے نو پھر کسی نہ کسی امتحان وچ تکلیف وچ مبتلا چا کردا ہے او بندہ رب دی طرفوں آئے ہوئے اس امتحان تے صبر کردا ہے اللہ اس صبر دی وجہ تو او دیاں عزتاں دے درجے بلند فرما گل اپنی ہے تو بولو نہیں تو میں دوبارہ کیونکہ اس عزت دیونی ہوندی ہے کسی نہ کسی وجہ تو آپ کو نیکی نہ ہوئے تو وہ پھر امتحان وچ مبتلا چا کرتا ہے تے صبر دی توفیق بھی پھر وہ آپ دیتا ہے جو بندہ صبر کرتا ہے اچھا تساں اندازہ فرماؤ سرکار فرماتے ہیں کو بندہ جانا پہ ہوئے تو او دے پیر وچ کنڈا لگ جاوے سرکار فرماتے ہیں میرا کوئی امتی کلمہ پڑھنے جا رہا ہو اور اس کے پاؤں میں کانٹا چپ جائے کانٹا تو سرکار فرماتے ہیں وہ کانٹے کے چپنے سے جو اسے تکلیف ہوتی ہے اللہ اس تکلیف کی وجہ سے بھی اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے تکلیف کی وجہ سے جو سہتا ہے جو برداشت کرتا ہے اللہ اس کے تکلیف کی وجہ سے بھی گناہوں کو بخش دیتا ہے اچھا ہن ترجمے تے غور فرماؤ اسبرو وصابرو سبحان اللہ آپ بھی صبر کرو تے بندے نو صبر کرن دی تلقین بھی کرو ورابطو اور سستی دا مظاہرہ نہ کرو واتقوا اللہ اپنے اللہ سے ڈرتے بھی رہو لعلکم تفلحون تاکہ تمہیں تمہارا رب اپنی بارگاہ سے کامیابی کی سند جاری فرمائے سبحان اللہ صوفی جی وقت تو اب ہو گیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیوں حکم ہے پھر کتنا ہدایت فرما کو 10 منٹ آپ کو تو ایک حدیث پاک اور عرض کر دیں سبحان اللہ سب کی طبیعت ہے تو پھر بولیں سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ تحقیق نعرہ حیدری صبر پر ایک حدیث پاک آخری سبحان اللہ جو مجھے بھی مزہ آتا ہے سنتے ہوئے سناتے ہوئے اور جو سننے والے ہیں ان کا بھی ایمان تازہ ہوتا ہے حضور کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ عاصم بن آپ سننے ہیں بھی صبر دا پھل میٹھا ہوتا ہے کیا بات سبحان اللہ لیکن یہ دیکھ بھی لیں کہ ہوتا کیا ہے اللہ نوازتا کیسے سرکار کے صحابی ہیں عاصم بن ثابت اے سائیاں دے او صحابی ہیں جنہاں غزوہ احد دے وچ حضور دے ہاتھ تے موت دی بیعت کیتی ہے سبحان اللہ کیا کہنا سبحان اللہ بہت سبحان اللہ حضور جاندا پہ ہاں یا مارتے اساں یا پیچھے ڈور دے نہیں ہمنا سبحان اللہ سبحان اللہ یا شہید ہو جاؤں گا یا مار کے آؤں گا عاصم بن ثابت سبحان اللہ موت کی بیعت کی اچھا انہوں نے میدان احد میں مکہ دا ایک کافر سردار سلافہ بن سعد او دے 2 کڑیل جوان پتر قتل کیتے سبحان اللہ کیا کہنا توڑو توڑو جنال میرے سبحان اللہ ماشاءاللہ عاصم بن ثابت حضور دے صحابی انہا مکہ دے سردار سلافہ بن سعد دے 2 پتر قتل کیتے سبحان اللہ 2 بیٹے سبحان اللہ غزوہ ختم ہو گیا جنگ ختم ہو گئی سلافہ دے 2 جوان کڑیل پتران دیا لاشاں جس لئے مکے اپنیاں او دے کول اور دونوں ایسے سامنے لیٹے ہوئے ہیں لاشیں اس کی اس کا دماغ خراب ہو گیا اللہ اللہ سلافہ کا پتران دیا لاشاں ویکتے اس اٹھائیں کھلے کھلے اس پوچھا انہاں نو کہہ مارا ہے انہاں کہا عاصم بن ثابت میدان جنگ چکو دے عاصم بن ثابت مارے اس اٹھائیں کھڑے کھڑے سلافہ اس قسم کھائی اس وعدہ کیتا اس آکھا کہ میں اس ویلے تک اطمینان نال تے چین نال کوئی نہیں بمنا جس ویلے تائی میں عاصم دا سر لا تے او دی کھوپڑی خالی کرتے تے او دی کھوپڑی دے وچ میں شراب نہ پی لواں حضور دے صحابی عاصم بن ثابت دی کھوپڑی لا تے وچوں خالی کرتے تے میں او دا پیالہ بنا دے جب تک میں بھی شراب نہ پیواں میں اطمینان کوئی قسم کھائی اچھا
وقت گزرتا رہا، ایک قبیلہ حزیل، قبیلہ حزیل، وہ دے کچھ بندے حضور دے کول مدینہ منور آئے بھی سرکار ساڈی بستی وچ سانو نمازاں پڑھاون واسطے، قرآن دی تعلیم واسطے، تقریر واسطے سانو کچھ صحابہ دیو۔ سرکار جنہاں صحابہ دی ڈیوٹی لائی انہاں دے وچ اے عاصم بن ثابت بھی شامل ہے۔ گل پہنچ دی بھئی، سرکار نے فرمایا جاؤ قبیلہ حزیل کے بچوں کو پڑھاؤ، ڈیوٹی کرو۔ عاصم بن ثابت بھی گئے، قبیلہ حزیل نے بندہ نو پتا بھی اتنا انعام اکرام سانو لبنا ہے، عاصم بن ثابت نو جی اساں سلافہ دے سپرد کریے تا۔ او قبیلے والے بندے بے ایمان ہو گئے، انہوں نے سرکار عاصم کو پکڑ کے گرفتار کر لیا اور پیچھے مکہ میں پیغام بھیجا انہاں دو مقتولاں دے پیو نو سلافہ نو بھی تیرا مجرم اساں پکڑ لیا ہے، عاصم بن ثابت، تے آ پیسے دے سانو ساڈی مرضی دے، تے آپ دا مجرم وہ آ گئے۔ اب سرکار عاصم اکیلے اس طرف کھڑے ہیں اور ادھر سلافہ کے ساتھ پوری پلٹون ہے مارنے والوں۔ جناب عاصم نے سلافہ سے مخاطب ہو کر کہا، اس آقا جب تک میرے جسم میں سانس موجود اور برقرار ہے میں جیندہ تھوڑے ہتھے نہیں آؤں۔ وڈے گھراں دے نوکر بھی سیانے تے ناز والے ہوندے، جدر تک میرے ساہ پہ چل دیں میں جیندہ تھوڑے ہتھے نہیں آؤں۔ انہوں نے حملہ کیا، آپ نے تلوار سے مقابلہ کیا، کئیوں کو مارا، آپ نے تلوار آپ کی ٹوٹ گئی، تلوار ٹوٹی تو آپ نیزہ کاٹ لیا، نیزوں سے مار رہے ہیں، ان کے وار بھی چل رہے ہیں آپ کے جسم پر، آپ بھی مار رہے ہیں، تلوار بھی ٹوٹ گئی، نیزہ بھی ٹوٹ گیا، تو آپ نے تیر نکال لی، جب تیر بھی ختم ہو گئے وہ بھی وار کر رہے ہیں، زخمی ہو گئے، تیر ختم ہو گئے، کمان ٹوٹ گئی، گوڈاں دے پار سرکار عاصم زمین تے جا بیٹھے، بیٹھے بیٹھے وہ ناز جا گئے، ناز میں آ کر آپ نے چہرہ کیا آسمان کی جانب اور مخاطب ہو کر کہنے لگے مولا میں ساری عمر تیرے دین دا پہرا دیتا ہے، تے ایس دل وچ تے ایس دماغ وچ تیرے نبی دی دتی ہوئی عقل تے تیرے مصطفیٰ دا پیار تے حیا تے غیرت موجود ہے، تے مولا میں جیندہ چھڑ اے میری کھوپڑی وچ شراب نہ پی میں، میں نہیں چاہتا کہ میرا جسم ان بے ایمانوں بدبختوں کے ہاتھ لگے اور یہ میرا سر کاٹ کے میری کھوپڑی میں شراب پی۔ جب آپ نے عرض کیا قبولیت ویلا بے نیاز قبول فرمایا، آپ دی شہادت ہو گئی، روح پاک پرواز کر گئی انہاں زخماں دے وچ، تے آپ جس ویلے زمین تے تشریف لائے لیٹ گئے، وہ اگاں آئے آپ جسد پاک نو چاون واسطے، اللہ نے پتہ نہیں کہاں سے شہد کی مکھیوں کو بھیج دیا، شہد کی، زور سے بولے، شہد کی مکھیاں، شہد کی مکھیاں آ کر بیٹھ گئیں ارد گرد، وہ قریب آتے ہیں تو شہد کی مکھیاں ڈستی ہیں، انہوں نے کہا چلو یہ پتہ نہیں کیڑے پاسوں آ گئی ہیں، شام تک آپ انتظار کریے، شام ہو سے یہ اٹھ جا سن آپ چاہتے لے جا، شام تک دور بیٹھ کر وہ انتظار کرتے رہے سورج کے ڈوبنے کا، شہد کی مکھیاں بھی وہیں بیٹھ کر انتظار کرتی رہیں، پہرا دیتی رہیں، جیسے ہی سورج غروب ہوا اللہ کا نظام دیکھیں، جیسے ہی سورج ڈوبا پتہ نہیں کہاں سے پانی کا ریلا آیا اور جناب عاصم کے جسد پاک کو بہا کر لے گیا۔ اے حضور دے او صحابی جنہاں دی قبر شریف دا اج تائیں کوئی پتہ نہیں بھی کتھے، دن کے وقت پہرا دیا تھا شہد کی مکھیوں نے اور سورج ڈوبنے کے بعد پانی کا ریلا آ کر جناب عاصم کے جسم کو بہا کر نہ جانے کہاں لے گیا۔ اسبرو و صابرو، اللہ فرماتا تکلیفاں تے صبر کرو، و رابطو تے ڈھلے مٹھے نہ ہو، میری راہ چ نکلن واسطے تیار رہو، تے واتقوا اللہ اپنے آدھے رب تو ڈردے بھی رہو، لعلکم تفلحون تاکہ تہاڈا رب تانوں کامیابی دی سند جاری فرمائے۔ درود شریف دی عادت جے بندے نو پے جاوے تے جیون بھی سوکھا ہو جاندا ہے تے مرن بھی سوکھا ہو جاندا ہے۔ اللہ سانو توفیق عطا فرماوے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان اللہ۔